بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک نماز ہے، جس میں ہم نماز کے بارے میں کچھ مسائل بھی سیکھیں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے اور نماز کے صحیح طریقے کے الفاظ بھی سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب ہے اور کون سی سنت ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور زبان سے الفاظ ادا کرنا، یعنی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، یہ مستحب ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کے کہیں گے اللہ اکبر، اور یہ بھی یاد رکھیں تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ بعض اس کو نماز کی پہلی جو شرائط ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں، اور بعد اس کو فرض کے ساتھ۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر یہ کہنا فرض ہے، اور ہاتھ کانوں تک بلند کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اکبر کی راہ تک اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا ہے کہ اپنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ کلائی کو پکڑنا ہے، اور باقی 3 والی انگلیاں یہ کلائی کے اوپر رکھنی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ثنا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس میں 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، مطلب کہ غلطی کرتے ہیں لوگ۔ صحیح طریقہ وتبارک اسمک، اب با کو یہ لمبا نہیں کرتے۔ دوسرا وتعالی کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں، لمبا کر کے یعنی کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اور جو ایک اور غلطی ہے بالکل اس کے اندر یہ ہا کو کھا جاتے ہیں، وہ یہ ہے ولا الہ غیرک۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں ولا الہ غیرک۔ اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، سن لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور یہ یاد رکھ لیں کہ سبحانک اللہم ثنا یہ سنت ہے نماز کے اندر۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا کر۔ یہ قرات فرض ہے نماز کے اندر۔ قیام فرض ہے، قیام کے بعد قرات فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان
بہت رحم فرمانے والا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص۔ یاد رکھیں کہ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد علیحدہ صورت پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ یعنی پہلی میں اگر آپ نے سورہ کوثر پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، یعنی کہ 2 مختلف صورتیں پڑھنی ہیں۔ اور مسئلہ اس کا یوں بھی ہے کہ اگر آپ فرائض میں ایک صورت کو بھول کے دونوں رکعت میں پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علیحدہ صورتیں پڑھیں یا کم سے کم 3 آیات پڑھیں۔ یہاں پر تو صرف سورہ اخلاص میں نے لکھ دی ہے، تو چلیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ سورہ اخلاص یا کوئی بھی صورت سنتوں کے اندر یا واجب کے اندر 3 رکعت واجب یعنی وتر کے اندر ایک ہی صورت پڑھ لیں تو جائز ہے۔ اسی طرح 4 سنتوں کے اندر اگر 4 رکعتوں میں ہی سورہ اخلاص یا کوئی بھی ایک صورت پڑھ لی تب بھی جائز ہے۔ اور سورہ اخلاص سن لیں، اور اس کے اندر جو غلطی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد یعنی قل ہو اللہ، یعنی ہا کو صحیح نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح اس طرح ہے قل ہو اللہ احد۔ بعض اس طرح پڑھتے ہیں قل واللہ احد، یعنی ہاں بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ الصمد، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، یعنی اکیلا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص کے بعد تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر۔ اب پہلی تکبیر کے علاوہ جتنی بھی تکبیریں نماز میں ہیں وہ سب سنت ہیں۔ یاد رکھیے کہ پہلی تکبیر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے کہنے کے بعد اب اس کے اوپر سلام، کلام، ہر قسم کی چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، یعنی منع ہو جاتا ہے۔ تکبیر کہیں گے، اس کے بعد جھک جائیں گے اور ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ دیں گے، اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیں گے اور تسبیحات پڑھیں گے۔ اب رکوع فرض ہے اور اس میں تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے، اور کم سے کم اس کی مقدار 3 بار ہے۔ سبحان ربی العظیم یہ تسبیح ہے، اور اس میں غلطی ہے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ سبحان ربی العظیم پڑھ جاتے ہیں۔ اب رب العظیم جب پڑھتے ہیں تو درمیان میں یا کا لفظ کھا جاتے ہیں۔ صحیح اس کا طریقہ سبحان ربی العظیم، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ترجمہ
پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ رکوع کی تسبیحات 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ پڑھیں گے، یعنی جب رکوع مکمل ہو جائے تو جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، اس میں سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہیں گے، اور کھڑے ہوتے ہوئے ہی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اور 3 بار کم از کم تسبیحات پڑھیں گے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ بھی فرض ہے اور سجدے میں کم سے کم 3 بار تسبیحات کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ یہ صحیح الفاظ ہیں۔ اب اس میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سبحان رب الاعلیٰ پڑھ جاتے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ یا کو کھا جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لہذا اپنے الفاظ درست فرمائیں اور اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ صحیح الفاظ سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ سجدے کی تسبیحات پڑھ کر بیٹھ جائیں گے اور دوبارہ سجدے میں جائیں گے۔ اب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیں یہاں پر یہ جلسہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں یہ واجب ہے، اور یہاں پر تعدیل ارکان 4 ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ میں علیحدہ فرماؤں گا۔ وہ 4 کون سے ہیں مختصراً یہاں بتاتا چلوں۔ سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں آرام، 4 ارکان جو ہیں تعدیل ارکان، ان میں سب سے پہلے رکوع میں ہے، رکوع فرض، رکوع میں تسبیحات سنت، اور سکون کے ساتھ 3 بار تسبیح پڑھنا، یعنی جسم کے ہر جوڑ کا اپنی جگہ ٹھہر جانا، یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان میں پہلا یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ تعدیل ارکان رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں ہم، جسے قوما کہتے ہیں، اس میں ایک تسبیح کے برابر جب سمع اللہ لمن حمدہ آرام سے کہیں گے، ربنا لک الحمد آرام سے کہیں گے، ہمارا جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ سکون اور اطمینان حاصل کر لے، تو یہ دوسرا واجب ہے تعدیل ارکان میں سے۔ اسی طرح 2 سجدے کے اندر سکون کے ساتھ تسبیحات کا پڑھنا، سجدہ فرض ہوا، تسبیحات سنت ہوئی، اور تیسرا تعدیل ارکان جو فرض ہے، جو واجب ہے، وہ یہ ہے کہ سجدے میں جسم کے ہر جوڑ ہر عضو کا اپنی جگہ ٹھہر جانا، تو یہ واجب ادا ہوگا۔ پھر اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو ہم جلسہ کرتے ہیں، جسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں سکون کے ساتھ بیٹھنا۔ اب وہ سکون کیا ہے، وہ کس طرح ہوگا کہ ایک تسبیح کے برابر اس میں بیٹھنا، جسم کا ہر جوڑ ہر عضو اس میں اپنی جگہ آ جائے۔ اب جلسے میں 2 چیزیں فرض، ایک تو جلسہ فرض ہوا، دوسرا اس میں تعدیل ارکان، سکون حاصل کرنا، جسم کے ہر جوڑ کا اپنی جگہ ٹھہرنا، یہ واجب ہوا۔ تو یہ 4 تعدیل ارکان ہیں۔ انشاءاللہ اس پر مزید ایک نئی ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان روایت لے کر آؤں گا اور اس پر مزید بات کریں گے۔ اب جلسے میں یہ تسبیح اگر پڑھ لیں تو ہمارا انشاءاللہ کوئی بھی واجب، یعنی
جو چوتھا واجب ہے وہ بھی نہیں رہے گا، ہمارا واجب ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نماز کے اندر اگر کوئی فرض رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، واجب رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو آتا ہے، اور سجدہ سہو اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ نماز ناقص ہو جائے گی، واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ جلسے کے بارے میں روایت آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگتے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہوتی تو اللہم اغفر لی یہ کہنا بھی جائز ہے دو سجدوں کے درمیان۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ اور مجھے روزی عطا فرما۔ اب دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں گے، اس طرح کہ اس کی انگلیاں اندر کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ اب یہ انگلیوں کا اندر کی طرف مڑنا یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا یہ سنت ہے، اور اس بیٹھنے کو تشہد کہتے ہیں۔ اب تشہد کے الفاظ سیکھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس تشہد کے پڑھنے میں ہی شروع میں ہی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جو صحیح الفاظ ہیں وہ یہ ہے التحیات للہ۔ اب اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں التحیات للہ، یعنی کہ یہاں پہ التحیات للہ حمزہ تا کے ساتھ ملے گی اور تا کے اوپر زبر ہے، اتا یہ ہو گیا اتا، ہا یا کے ساتھ ملے گی اور یا کے ساتھ الف بھی ہے، اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے التحیات للہ، یعنی یہاں پہ شد نہیں پڑھتے، تو یہ یہاں پر دو یا ہیں جو شد کی وجہ سے ایک بن گئی، دوسری یا اس کے اندر ہے۔ باقی اس کا ترجمہ یوں ہے: تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ تشہد یہ پڑھنا یہ واجب ہے، چاہے پہلی تشہد ہو یا دوسری، مطلب چاہے 2 رکعتوں کے بعد ہو یا 3 رکعتوں کے بعد ہو یا 4 رکعتوں کے بعد، یعنی تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ تشہد کے بعد درود ابراہیمی ہے، پڑھیں گے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے معصورہ، اور یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے،
اور اس کے بعد دعائے معصورہ یعنی جو ہم نماز میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی سنت ہے۔ تو دعائے معصورہ کے الفاظ جو مختصر ہیں لیکن بہت جامع کلمات ہیں، اس کی فضیلت انشاءاللہ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے کلمات سیکھتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اب میں نے یہاں پہ دوسری دعا بھی ذکر کر دی ہے، جو ایک حد ہے نماز میں دعاؤں کی، وہ کم سے کم فقہائے کرام نے 3 کی لکھی ہے۔ اب آپ ایک پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں، 3 دعائیں پڑھ سکتے ہیں درود شریف کے بعد۔ تو دوسری دعا میں نے جو یہاں پہ لکھی ہے وہ یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما دے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنین کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد پہلے دائیں طرف چہرے کو پھیریں گے۔ اب یہ خروج بسنعہ یہ نماز کا آخری رکن، آخری فرض ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو کندھوں پر رکھیں گے اور دل میں نیت کریں گے اپنی دائیں طرف، اپنے دائیں کندھے پر فرشتوں کی اور دائیں طرف جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں ان کی نیت ذہن میں رکھنی ہے کہ میں ان پر سلام بھیج رہا ہوں۔ یہ اکیلے بندے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ امام کے پیچھے ہے اور یہ امام کے بائیں جانب ہے تو جب یہ سلام پھیرے گا تو سلام میں سلام کرنے کی نیت امام پر، امام سے پہلے فرشتوں پر اور اس طرف اپنے دائیں جانب جو جنات وغیرہ ہیں ان پر، پھر امام پر اور اس کے دائیں جانب جو بندے ہیں ان پر، یعنی کندھے پر نظر ڈالے گا اور نظر ڈال کے پھر اس کو نظر کو اٹھائے گا۔ اب تشہد میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے سیدھا، تو وہاں پر اپنی نظریں صرف کندھے پر رکھنی ہے اور کندھے سے اٹھا کر اس طرف بندے کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر یہ امام کے دائیں جانب ہے تو پھر صرف فرشتوں پر سلام ہوگا اور وہاں پر جو جنات ہیں۔ اب یہ بائیں جانب جب سلام پھیرے گا تو اب وہاں پر بائیں جانب کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں اور جو اس کی طرف جنات وغیرہ ہیں وہ بھی پھر امام کی نیت وہاں پر بھی رکھے گا اور اس کے جو بائیں جانب بندے ہیں ان پر بھی سلام کرے گا۔ سلام کرنا یہی بات واضح طور پر ہے کہ نیت صرف نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی یہ چیزیں دل میں رکھے اور یہ سمجھے اور یہ کہے کہ میں ان پر سلام بھیج رہا ہوں۔ تو یہ صحیح طریقہ اس طرح ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا اپنی دائیں جانب، اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنی بائیں جانب کہے گا۔ اس عمل کو سلام کہتے ہیں۔ سلام نماز سے نکلنے کا طریقہ ہے، یعنی خروج بسنعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نماز کی شرائط، نماز سے باہر کی شرائط جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی،
اور نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور دعائے قنوت بھی بیان کی جائے گی علیحدہ ویڈیو میں، اور تعدیل ارکان کا بھی میں بیان کر چکا ہوں، اس ویڈیو میں بھی کچھ بیان کر چکا ہوں، اور اس کی جو فضیلت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح بتایا ہے وہ میں انشاءاللہ روایت کے مطابق بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر نماز سیکھنے اور سیکھ کر صحیح طریقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔